لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ جو کہ بڑی مشہور ہے، کئی دفعہ اس آیت کریمہ کو بطور عنوان خطبہ جمعہ میں پیش کیا گیا ہے. آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں جس عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعا کا سلیقہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کیا کہا؟ تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں یا قبول کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو. آگے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عنقریب وہ ذلیل اور خوار ہو کر کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دعا کا حکم دیا ہے. دعا میرے اور آپ کی ضرورت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا، میرے اور آپ کی ضرورت بھی ہے. اب میں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جب یہ میرا اور آپ کا مانگنا، اس سے طلب کرنا، اس بات کا اقرار ہے کہ میں اور آپ اللہ کو الہ مانتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟
اللہ سے نہ مانگنا، اللہ کو نہ پکارنا، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا نہ ماننا، یہ اللہ کی عبادت سے کیا ہے؟ منہ موڑنا ہے، اعراض کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی دعا کو عبادت بھی قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے، اور یہ حکمی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، مجھ سے مانگو۔ نہ مانگنے والوں کے تعلق سے کیا کہا؟ میری عبادت سے منہ موڑنے والے ہیں، اور ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان قریب کہاں چلے جائیں گے؟ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی ساری باتوں کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنے سارے مسائل اسی کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دعا مانگنے کا بھی سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ، اسلوب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جتنا میں اور آپ اپنی دعاؤں میں مسنون کلمات کا ورد کریں گے، ان الفاظ کا جو نبی نے استعمال کیا ہے کریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی پکار کو سنے گا۔ ایک دوسری بات، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے وقت ہو سکتا ہے کہ خطا کر جائیں، غلطی کر جائیں۔ اپنے الفاظ میں مانگنا منع نہیں ہے، آپ اردو میں مانگیے، نوائتی میں مانگیے، کنڑا زبان میں مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن مسنون الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، قرآنی دعا، یہ جامع ہیں، معنی خیز ہیں، اس میں ساری باتوں کو پرویا گیا ہے جو میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ ورنہ ایک علم والا اور ایک بے علم، علم والا ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں دعا کا حق ادا کرے، لیکن لا علم انسان کیا کرتا ہے؟ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات، علم والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، جب اپنے الفاظ میں اپنا معافی ضمیر ادا کرتے ہو جذبات میں آ کر کچھ کا کچھ مانگ سکتا ہے۔ میں مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے ایک صحابی، اب صحابی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضا کا پروانہ دیا ہے، اچھی طرح سے اسلوب اور ڈھنگ جاننے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پکارنا۔ لیکن ایک صحابی سے بھی غلطی ہو گئی دعا کے مانگنے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک صحابی رسول بہت بیمار ہو گئے ہیں، بہت حالت نازک ہے، ایسے لاغر، ایسے احادیث کے الفاظ ہیں، دبلے پتلے ہو کر ننھے منھے چوزے جیسے بن گئے تھے۔ بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، بڑھاپے میں بہت انسان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لمبا انسان اس کی ہائٹ بھی کم ہو جاتی ہے، تگڑا انسان، موٹا انسان، دبلا لاغر ایسا ہو جاتا ہے 100 کلو کا 30 سے 40 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول بھی بہت کمزور چوزے لگ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کرنے کے لیے پہنچے۔ دیکھیے نبی ہوتے ہیں، دور اندیش ہوا کرتے ہیں، فوراً اپنے اس ساتھی سے سوال کیا، آخر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیا دعا کی جس کی وجہ سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیری یہ حالت ہوئی ہے؟ دعا مانگتے وقت تم نے کہیں خطا تو نہیں کی، غلطی تو نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم مانگا کرتے تھے تو کیا مانگتے تھے؟ عجیب بات ہے، دیکھیے غور کریں۔ صحابی رسول نے کہا کیا مانگوں گا، جو مجھے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا تھا۔ ہاں
آپ مجھ سے استفسار کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے وقت ایک غلطی مجھ سے یہ ہو گئی، غلطی نہیں کہا کہ میں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر آخرت کے اندر میرے مقدر میں کوئی عذاب ہے، وہ عذاب دنیا کے اندر دے دے، آخرت کے اندر مجھے عذاب مت دینا۔ کیا کہا؟ آخرت میں اگر میرے مقدر میں کوئی سزا لکھی ہوئی ہے، وہ آخرت میں نہ ملے، دنیا کے اندر ملے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے کیسی دعا کی تو نے، دنیا کے اندر ہی تو نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تم کو، دعا اس طرح کرنی چاہیے تھی کہ اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت دے، آخرت کے اندر بھی عافیت دے، وہاں بھی عذاب نہ ہو، یہاں بھی عذاب نہ ہو، ہمیشہ امن، عافیت، سکون، اطمینان کے ساتھ رکھ۔ دنیا کے اندر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے سزا نہ دینا، آخرت کے اندر تو بالکل نہیں۔ اس طرح دعا کیے ہوئے تھے، تو تمہاری دعا کی وجہ سے یہ حالت تمہاری ہو گئی، اندازہ لگاؤ۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، کچھ کا کچھ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر کیا ہے، دعائیں کون سی ہونی چاہیے؟ قرآنی۔ اب قرآن پڑھو، ربنا ربنا ربی ربی ربنا ربی ربی، آپ کو ایک دو نہیں، 50 سے 60 یا 100 کی تعداد میں ہو سکتا ہے آپ کو دعائیں ملیں گی، اور وہ ساری دعائیں جتنی بھی قرآن کے اندر ہے نا لکھی ہوئی، وہ کسی نہ کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی موقع پر کی ہے۔ اور انبیاء کی دعا ظاہر سی بات ہے وہ ساری کی ساری مقبول ہیں۔ کوئی نبی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکار کرے، یہ ناممکن ہے۔ قبول ضرور کرتا ہے، دیر ہی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکار ضرور سنتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مغفل اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یہ صحابی رسول ہیں، اس کے الفاظ کو سن کر پھر ان کی اصلاح کیسے کرتے ہیں ذرا سنیے۔ ان کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دہنی جانب سفید محل کا طلبگار ہوں، سفید محل کا طالب ہوں، میں مانگتا ہوں جنت کی دہنی جانب۔ دعا تو غلط نہیں ہے نا؟ غلط ہے کیا؟ صاف ستھری ہے۔ لیکن صحابی رسول اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جنت کے اندر فلانا محل، فلانی جگہ، فلانا بڑا فلانا چھوٹا مت مانگنا۔ اللہ کے رسول نے اس طرح الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، اس طرح سے دعا نہیں کی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھے جنت کا طلب کر۔ جنت میں چلے گئے تو محلات ہی محلات ہیں، نہریں ہی نہریں ہیں، کھانے ہی کھانے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر تم کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی چاہیے ویسی چاہیے۔ جنت اس کے سامنے دنیا ہیچ ہے، جنت ہی طلب کر لو۔ آگے کیا کہا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ، وَتَعَوَّذْ مِنَ النَّارِ، بیٹے جنت کے طلبگار ہو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیشہ کیا ہوا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی دعا ہے، بڑی مشہور ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے، ہو نہیں پاتی، ایک دعا کافی ہے۔ کیا مطلب اس کا، ربنا، اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دنیا کی بھلائی بھی آخرت کی بھلائی بھی۔ ساری باتیں آ گئی، دنیا کی جتنی بھی بھلائیاں آپ کو، کاروبار ہو، اچھی بیوی ہو، بہترین اولاد ہو، عہدہ منصب جو تم چاہتے ہو، حسنہ میں ساری چیزیں کیا آتی ہیں، دنیا کے تعلق سے آ جاتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے مجھے بچانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اسی لیے میں تیری اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے کیا سنا، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ کیا کریں گے، يَعْتَدُونَ
مبالغہ کریں گے فی الطہور والدعاء، دعا کے اندر بھی مبالغے سے کام لیں گے اور کس کے اندر؟ پاکی کے اندر بھی۔ کیا مطلب ہے؟ وضو ہی کو لے لو، کتنی مرتبہ آزاد ہونے کے لیے کہا ہے؟ 1 2 3، اس سے زیادہ کس میں چلا جاتا ہے؟ مبالغے میں چلا جاتا ہے نا، اسراف میں۔ اگر آپ ایک بالٹی میں نہا سکتے ہو، اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے کہ اتنا مد پانی وضو کے لیے، اتنا مد پانی نہانے کے لیے، ہم بالٹیوں پر بالٹیاں، بالٹیوں پر بالٹیاں، یہ کہا۔ پاکی کے لیے بھی مبالغے سے کام لیں گے اور دعا کے معاملے میں بھی۔ تو لہٰذا نبی نے کیا کہا کہ وہ کلمات جو اللہ نے سکھائے ہیں، وہ کلمات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی ان کے نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہوا کرتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی نبی کو سکھاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو میں نے ابھی کہا نا دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف، اندازہ لگائیے عمرے کے وقت، حج کے وقت جب طواف کرتے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو مقام ہوتا ہے نا، وہاں چکر لگاتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ وہی کلمات، وہی الفاظ، وہی جملے، یہ بہتر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اپنے الفاظ کو مت، ترجمے کے ساتھ اگر پھر دعائیں مجھ کو اور آپ کو یاد رہیں گی تو اور اچھا ہے کہ اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر تھوڑے بہت ہم الفاظ اپنے پاس سے بھی ادا کر سکیں گے، کیونکہ طریقہ معلوم ہو گیا نا، ورنہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ سے غلطی ہو جائے۔ ذرا انبیاء کرام کی مثال کے طور پر 2-3 انبیاء کی میں دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، کیسے ہوتے تھے انبیاء کرام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں کیا ہیں؟ جل قدر انبیاء ہیں، لاڈلے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے نبوت سے بھی نوازا اور ایسی خلافت، ایسی بادشاہت روز قیامت تک پھر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اور ناممکن ہے، میں کہتا ہوں، کیسی خلافت، کیسی بادشاہت، ہواؤں پر ان کا زور چلتا تھا، چرند پرند پر۔ تلاوت کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو کتاب ان کو زبور عطا کی گئی تھی، جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے؟ سنا کرتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں کیا ہو جاتا تھا؟ پگھل جاتا تھا۔ ارے آج ہم بائی فلائٹ جاتے ہیں نا، وہ بھی 1000 کلومیٹر کے لیے کتنا ہم کو ٹائم چاہیے؟ گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، مہینوں کی مسافت گھنٹے میں، منٹوں میں طے کرتے تھے، ہوا پر اڑتے تھے۔ ایک ایسی خلافت تھی، ایک ایسی بادشاہت تھی۔ ہے کوئی آج دنیا کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خواہ سمجھتے ہیں، لیکن ہے کیا کسی نبی کے مقابلے میں؟ ایسا کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ملنے پر بھی کبھی اتراتے نہیں تھے، کبھی گھمنڈ نہیں کرتے تھے، جیسے میرا اور آپ کا آج کا معاملہ ہے۔ ذرا کہاں آگے ہم بڑھ گئے، ذرا دنیا کے اعتبار سے ترقی کیا ہوئی، تیور بدل جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھول جاتے ہیں، پہچان فوراً ہماری ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی، یا اسٹیٹس ناپنے لگتے ہیں، اب یہ میرے لیول کا نہیں رہا۔ لیکن انبیاء کرام کا معاملہ کیا؟ اللہ کی طرف سے ملنے پر نعمتیں کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ یہ اپنے لیے بھی اور اپنے ابا کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ربی اوزعنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن نے اس دعا کو نقل کیا۔ ربی اوزعنی کیا مطلب ہے؟ میرے رب مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر گزار بنوں اس تیری نعمت پر جو تو نے مجھ کو عطا کی ہے۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ نبوت والی بھی نعمت تھی، خلافت اور بادشاہت والی بھی نعمت تھی۔ اور آگے کیا کہا؟ انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو نے خالی مجھے ہی نہیں میرے ابا کو بھی عطا کی تھی ایسی نعمت۔ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا، دیکھیے دعا،
کیسی توفیق مانے کہ ایسے عمل کی مجھے توفیق دے ترضا، جس میں صرف تیری رضا چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو ضرور رکھنا کہ اللہ کوئی بھی عمل مجھ سے سرزد ہو وہ تیری رضا والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی کام کروں، کوئی عمل کروں، کوئی عبادت مجھ سے ہو جائے اور تو ناراض ہو۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنے اعمال کرتی ہے، ڈھیر سارے اعمال ہیں، ڈھیر ساری عبادتیں ہیں، ڈھیر سارے تہوار اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں مضمر ہے، سوائے اللہ کے ناراضگی کے اور کچھ مول نہیں لیتے۔ یہ وقت نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا، کہ میں عمل کروں اچھا نیک ترضا، جس سے تو کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، یعنی تیری رضا والا عمل میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت کے اندر، فی عبادک، اپنی رحمت کے ذریعے، فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں۔ نیک ہی بندے ہیں، صالح ہی بندے ہیں، نبی ہیں، ساری چیزیں ملی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تو مجھے بھی، میرے ابا کو بھی اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح، مجھ سے پہلے سابقہ بہت سارے انبیاء نیک گزرے ہیں، ان میں میرا شمار کر۔ کیسی انکساری دوستو، کیسی عاجزی، سب کچھ ملنے پر بھی پھر بھی اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی ساری پریشانیوں سے گزر کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ان کو بادشاہ بنا دیا تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ دو چیزیں ان کو عطا کی تھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو بادشاہت، دوسرے خواب کی تعبیر چٹکیوں میں بتاتے تھے۔ قرآن کیا کہتا؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور پھر کیا دیا؟ احادیث کی تعویل، مراد کیا ہے؟ خواب کی تعبیر، یہ بھی تو نے مجھے سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ توفنی، دعا کرتے ہیں، یہ سب یاد کرنے والی دعائیں، توفنی، مجھے وفات دے، مسلمہ، حالت اسلام میں۔ کیا مطلب ہے مسلم؟ یعنی تیرا فرما بردار، تیرا مطیع بنا کر مجھے موت دے دے، توفنی مسلمہ، والحقنی بالصالحین۔ ان کا بھی جملہ کیا ہے؟ ان کا بھی جملہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں ملا دے، نیک لوگوں میں میرا شمار ہو، والحقنی بالصالحین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سورہ شعراء کے اندر فجر کے درس میں مستقل ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کیا دعا ان کی ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، فرعون سرکش اور باغی بنا بیٹھا ہے، جا کر اس کو دعوت دے دو، اذهب الى فرعون انه طغى۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نا کہ جاؤ، گھبرا گئے۔ کیوں گھبرائے؟ وجہ کیا ہے؟ اسی سے مارے ڈر کے بھاگ کر مصر سے مدین کی طرف گئے تھے نا، غلطی سے اس کے برادری کا، اس کی قوم کا ایک آدمی ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو یہ ڈر پہلے سے دل کے اندر تھا کہ یہ لوگ میری تلاش میں ہیں، اور اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ انہی کے پاس جا، کیا ہوگا میرا؟ اور میں تو اگر اس کے سامنے چلا بھی جاؤں نا، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا تو سینہ تنگ ہے، زبان میری بول نہیں سکے گی، کیونکہ میں خطاکار ہوں ان کا، میں وہاں جا کر کیسے بول پاؤں گا؟ کیا ہوگا میرا اے اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، جو میں نے ابھی خطبہ شروع کیا نا، تو وہ دعا آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرا سینہ تنگ ہے، بول نہیں پاؤں گا، اور حقیقت میں ان کی زبان میں لکنت بھی تھی، تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھائی؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری،
اور میرے جتنے بھی سارے معاملات ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا کر لے تو آسان کر دے۔ یہ خالی ان کے حد تک نہیں، میں اور آپ بھی یہ دعا کریں، سینے کو کھول، انشراح صدر ہو جائے، ہمارے سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں، کسی معاملے میں ہم کو تکلیف نہ ہو۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً، یہ جو جملہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، انہوں نے کیا کہا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میں بول نہیں پاؤں گا، اس لیے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دعا کر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میرے زبان کے اندر جو گانٹھ پڑی ہے گرا اس کو تو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری باتیں وہ سمجھ جائے، وَاجْعَلْ لِي، آگے دعا کی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے ایک معاون چاہیے، مددگار چاہیے، مجھے ایک ساتھی چاہیے، وہ کہاں کا ہو؟ میرے ہی خاندان کا ہو۔ آگے کیا کہا؟ وضاحت کرتے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ہی میرا معاون اور مددگار، اشدد بھی ازری، جس سے میری طاقت اور بڑھ جائے، میری قوت اور مضبوط ہو جائے، طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے سارے معاملے میں ان کو کیا کر دے؟ میرا شریک بنا دے۔ کئی نُصَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم ڈھیر ساری تیری تسبیح بیان کریں، خوب تیرا ذکر کریں۔ آگے کیا؟ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو تو ہر حال میں ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ جو دعا کی، میں نے کہا نا انبیاء کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی، قد سئلک یا موسیٰ، یہی ہے نا الفاظ، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مجھ سے طلب کیا، جو دعا کی، لو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ شعراء کی شروع کی 2 رکوع آپ پڑھ لو، ابھی مستقل ہم فجر میں یہی آپ لوگوں سے بحث و مباحثے میں ہے، تفسیر آپ کے سامنے یہی آ رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، فرعون کے پاس، اور جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی وہ دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ اب جب اس کے سامنے گئے، ڈر کے نہیں، بڑے نیڈر ہو کر، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جوامردی کے ساتھ، اور اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے بہت سارے احسان گنائے، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، اتنے سال میرے پاس پڑا رہا، پھر بھی تو نے ہمارے آدمی کو مارا، یہ ہو۔ تو انہوں نے بدلے میں کیا کہا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، یہ ساری نعمتیں جو گنا رہا ہے نا، یہ تو تیری نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں جو میرے معاملے میں کہہ رہا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے تو مجھے ایک آزاد چھوڑ کر میری قوم کو، ساری کی ساری برادری کو تو نے کیا کر دیا تھا؟ غلام بنا رکھا تھا۔ یہ کون سا احسان گنا رہا ہے؟ میرے بدلے تو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ یہ کہاں سے آئی ہمت؟ جانے سے پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیا کہہ رہے تھے؟ زبان نہیں چلے گی، لیکن ہوا کیا؟ کیسے زبان چلنے لگی؟ جیسے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی گرہ کو کھول دیا، ہمت آ گئی۔ میرا آپ غور کریں، کبھی ہم بھی دعا کرتے ہیں اس طرح؟ یہ اللہ کی نعمت جو ہم کو ملی ہے اس پر ہم اللہ کے مشکور ہیں؟ ہماری حالت یہ ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں مثال ہماری ذرا حالت خستہ ہو جائے، نیچے چلی جائے تو ہم شکایت کرتے ہیں، پچھلے سال اتنی انکم تھی، ان سال میری اتنی انکم ہے، پہلے میں اتنا کماتا تھا، میں یہاں آ گیا ہوں، کیا میں ہی ملا؟ اس طرح کی باتیں، شکوہ شکایتیں نہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ انبیاء کو آئیڈیل بنائیں، صحابہ کو آئیڈیل بنائیں، وہی الفاظ، وہی دعائیں، اس کا ورد کریں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہوگا کیا؟ زیادہ پر بھی ہم مشکور ہوں گے، کمی پر بھی ہم صابر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ان پر، صبح شام کیسے میں اور آپ زندگی گزارے بتا کر چلے گئے۔ ہم کو ہاتھ میں تسبیح لے کر پیرونے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 2,000 میں نے یہ پڑھا، یہ ورد کرو، سامنے یہ لگاؤ، پیچھے یہ لگاؤ، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، چھوڑو یہ سب۔
مجرب کلمات سب سائیڈ میں رکھو. میرے اور آپ کے نبی نے جو میرے اور آپ کی تربیت کی ہے, جو دعائیں سکھائی ہیں, ان دعا کا ورد کرو. صبح شام بہت سارے اللہ کے رسول نے تسبیحات اور اذکار بتائے ہیں, اس میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا, کیونکہ وقت بالکل ابھی ناکافی ہے, وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ میں تجھ سے طلبگار ہوں, طالب ہوں عفو اور عافیت کا. معافی بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور عافیت سکون بھی میں مانگتا ہوں. کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی عفو چاہیے, عافیت چاہیے, اور آخرت کے اندر بھی. آگے کیا کہا؟ یہی جملہ دہرایا, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا. دین کے معاملے میں بھی ہو, دنیا کے معاملے میں. دین کیا مطلب؟ کیوں عافیت مانگی؟ کیونکہ کبھی بھی شیطان میرا اور آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور مجھ کو اور آپ کو دین سے دور لے جا سکتا ہے, گمراہی میں ڈال سکتا ہے. ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی, جانکار ہو کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے, صرف تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا کیا کر بیٹھتا ہے؟ انکار کر بیٹھتا ہے. علم ہے اس کے پاس, پھر بھی تکبر, گھمنڈ. تو کیا عافیت مانگی ہے؟ دین کے معاملے میں بھی, دنیا کے معاملے میں بھی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَهْلِي وَمَالِي. یہ پیارے پیارے الفاظ ہیں. اہل یعنی ایسی عافیت کہ اللہ دن بھر نہ میں, نہ میری اولاد, نہ میرے بیوی بچے, نہ میری ماں, نہ میری بہنیں, نہ میرا بھائی, کسی کے اوپر بھی کوئی آفت نہ آئے, کسی کے اوپر بھی کوئی آفت نہ آئے. ان کو عفو اور عافیت کے ساتھ رکھنا. میرے سارے خاندان پر تیری رحمت کا نزول ہوتا رہے, کوئی پریشانی ان کو لاحق نہ ہو. یہ ہے جملہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. پراپرٹی کے لیے بھی دعا کیے, سکھائے ہیں. ڈھیر سارا مال ہے, ڈر لگا رہتا نا, کہیں اچانک تلف نہ ہو جائے, کہیں اچک نہ جائے, کہیں کوئی حملہ نہ کرے, کہیں کوئی میرا مال مجھ سے چھین نہ لے, کہیں میرے ساتھ کوئی اسکیم نہ ہو. آج کل کے اعتبار سے اچانک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ دعا کرو, کبھی اسکیم نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہے نا. آج سے برسوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اہل کے لیے بھی, مال کے لیے بھی. پھر کیا کہا؟ اللہم استر عوراتی. کتنے پیارے الفاظ ہیں. انسان ہوں اللہ, کمزور ہوں, بہت سارے عیب ہیں میرے اندر, عیبوں کا پتلا ہوں, خطائیں ہی خطائیں ہوتی رہتی ہیں, بہت کمیاں کرتا ہوں, بہت کوتاہیاں کرتا ہوں. ساری کمیوں پر, ساری کوتاہیوں پر, سارے عیبوں پر کیا کر دے تو پردہ ڈال دے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. کیا مطلب؟ میرا خوف بھی جاتا رہے, میرے خوف کو امن میں تبدیل کر دے. کیا مطلب ہے؟ کہیں سے کوئی دھمکی آئی ہے, کوئی ڈرایا ہے, اگر ایسا نہیں کرو گی تو ایسا کروں گا, ایسا نہیں. کسی روڑی, کسی گنڈے, کسی کا بھی خوف میرے دل کے اندر مت ڈال, نہ کسی حکومت کا. سارا میرا خوف امن میں تبدیل کر دے, ہمیشہ مامون رہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, وآمن روعاتی. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہم احفظنی. ذرا جملے ذرا غور کریں. اللہم احفظنی, اللہ میری حفاظت کر, من بینی یدی, سامنے سے, اور من خلفی, پیچھے سے, وعن یمینی وعن شمالی, دائیں اور بائیں سے, ومن فوقی, اوپر سے. کیوں کہا پتہ ہے؟ کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دی, مانگا تھا نا مہلت, کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, صراط مستقیم پر میں بیٹھا رہوں گا. تو شیطان کا کہیں سے حملہ نہ ہو جائے, اس لیے وہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ شیطان کے سب سے بڑے حملے سے, جس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اور تو نے اس کو مہلت بھی دی ہے, تو اس شیطان کے حربے سے بچانے کے لیے میری اوپر سے بھی, میری کس سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے,
ہر طرف سے میری حفاظت کر. اور آگے کیا فرمایا آخر میں جو جملہ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، تیری عظمت کا واسطہ، تیری طاقت کا واسطہ، ان اغتال من تحتی، کہیں نیچے سے نہ حملہ ہو جائے، کہیں زلزلے میں نہ مارا جاؤں، کہیں کوئی سونامی نہ آ جائے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات. اس کا ورد کریں، اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآنی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو دعائیں ہیں، دعائیں مسنونہ جس کو کہتے ہیں، مسنون دعائیں، اس کو یاد کریں. اور اگر یاد نہیں ہو پاتی تو بھی میں بتا دیتا ہوں، دیکھ کر پڑھیے، منع نہیں ہے. ساری باتوں کا خلاصہ کلام مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ دیکھ کر مانگو. اللہ دل کو دیکھتا ہے نا، انسان کے دل ہی کو دیکھتا ہے نا. زبانی کرنا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے، دیکھ کر پڑھتے 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 آپ کے اوپر ایک وقت آ جائے گا اور ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. دنیا کی چیزیں یاد ہوتی کہ نہیں؟ جو جتنا انسان جن چیزوں کا گن گاتا ہے وہ چیزیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں. سارا کلام اللہ یاد ہو جاتا ہے بچوں کو، بڑوں کو، اگر اس سے ربط ہے، تعلق ہے. تو یہ چند دعائیں گنی چنی ہیں، بہت ساری نہیں ہیں. میں نے شروع میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا قرآن کی، جامع دعائیں ہیں، دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے کہ مشہور مقولہ ہے، سارا سمندر کس میں آ جاتا ہے؟ کوزے میں. ایسا ہے، جامع کلمات ہیں. تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی پکار بھی سنے گا، اور ہم سے جو انجانے میں یا کہیں جان بوجھ کر ہو جاتی ہی دعا کے سلسلے میں غلطی، وہ ہم سے کیا ہو جائے گی؟ رہ جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی پکار سنے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو امن اور سکون عطا کرے. ہر طرح کی پریشانی سماوی ہو یا عرضی ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان میں رکھے. جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو. ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا کرے. بن بیائی بچوں کا بہترین جوڑ عطا کرے. بے اولادوں کو اولاد سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.